السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 40 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 263۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم الی آخرہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ جی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو۔ قول معروف اچھی بات کرنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ اس خیرات سے بہتر ہے، یتبعها اذی جس کے بعد ایذا دینا ہو۔ واللہ غنی حلیم اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو خرچ کرتا ہے، جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بس اس کی مثال اس چکنے سا پتھر جیسی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پھر اس پر زور کی بارش ہو، فَتَرَكَهُ صَلْدًا اور اسے صاف کر کے رکھ دے، اور اسے صاف کر کے رکھ دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا کافر قوم کو، اور اللہ تعالی کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ قول معروف ای کلام حسن ورد علی السائل جمیل۔ قول معروف اچھی بات کرنا، کلام حسن عمدہ گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، رد علی السائل جمیل سائل کو عمدہ جواب دینا، ومغفرۃ اس کی تفسیر کی قول معروف کی تفسیر مفسر کر رہے ہیں کہ سائل کو جواب دینا ہو تو عمدہ ہو، ومغفرۃ لہ فی الحاحہ اور درگزر کرنا اس سائل کو، فی الحاحہ اس کے اصرار میں، ومغفرۃ لہ فی الحاحہ اور اس کے اصرار کو نظر انداز کر دینا۔ قول معروف کلام حسن میٹھا بول،
ورد علی السائل جمیل، اور سائل کو اچھا جواب دینا اور اس کے اصرار کو نظر انداز کر دینا، خیر من صدقۃ، اس خیرات سے تو بہتر ہے، یتبعها اذا، جس کے بعد اذا دینا ہو، بالمنی، احسان جتلا کر، جس خیرات کے بعد اذیت دینا ہو احسان جتلا کر، وتعییر 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 لہو بالسؤال، اور سوال پر عار دلا کر، اس خیرات سے تو بہتر ہے جس کے بعد احسان جتلا کر اور سوال پر عار دلا کر اذیت دینا ہو، جس کے بعد احسان جتلا کر اور سوال پر عار دلا کر اذیت دینا ہو۔ واللہ غنی عن صدقۃ العباد، اور اللہ تعالی بے پرواہ ہیں، اللہ تعالی بے نیاز ہیں بندوں کے صدقات سے، حلیم بتاخیر العقوبت عن المان والمؤذی، اور احسان جتلانے والے تکلیف پہنچانے والے کی سزا کو مؤخر کر کے بردبار ہے۔ اللہ تعالی احسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے کی سزا کو مؤخر کر کے بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم ای اجورہا، اپنی خیرات کے اجر کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر، ابطالاً، یوں باطل اور یوں ضائع نہ کرو، کالذی، اس شخص کی مانند، ای کا ابطال نفقت الذی، اس شخص کے خرچ اور اس شخص کے نفقہ کے باطل کرنے کی مانند۔ اے ایمان والو، تم اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، اس شخص کی مانند، اس شخص کے نفقہ کے باطل کرنے کی طرح۔ یشیر الی ان الکاف فی محل النصب علی المصدر حذف المضافین بعدہ، کا ابطال نفقت الذی کی عبارت لا کر مفسر نے اشارہ کیا کہ کاف وہ محلاً منصوب ہے، نصب کے محل میں ہے کاف، اور اس کا تعلق فعل نہیں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی خیرات کو، اے ایمان والو، تم اپنے خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر ضائع نہ کرو، کالذی، اس شخص کی طرح، یشیر الی ان الکاف فی محل نصب، کاف محل نصب میں ہے، اور علی المصدر حذف المضافین بعدہ، اور اس کاف کے بعد دو مضاف محذوف ہیں، دو مضاف محذوف ہے۔ ای کا ابطال نفقت الذی، اس شخص کے نفقہ کے باطل کرنے کی طرح، ینفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، مرائیا لہ، یہ رئاء مصدر مبنی للمفعول ہے، مفعول کے معنی میں، اس لیے مفسر نے اشارہ کیا مرائیا لہ، لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالی اور یوم آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا، وہو المنافق، اور وہ حقیقت میں منافق ہی ہے۔ یعنی منافق کے مال خرچ کرنے کی طرح، منافق کے نفقات کے باطل کرنے کی طرح، منافق اپنے نفقات کو، صدقات کو، خیرات کو باطل کر دیتا ہے، یوں ہی تم احسان جتلا کر اور ایذا دے کر تم اپنے خیرات و صدقات کو ضائع نہ کرو، اس شخص کے اس شخص کے خیرات کے باطل کرنے کی طرح، جو لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر مال خرچ کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ المنافق۔ فمثلہ، اس کی مثال تو کمثل صفوان، اس چکنے پتھر کی، حجر املس، اس چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی پڑی ہو، فاصاب وابل، اور اس پر زور کی بارش ہو، مطر شدید، فترکہ صلدا، سو اس کو بالکل صاف کر کے رکھ دے، اور وہ بارش اس کو بالکل صاف کر کے صلبن سخت کر دے، یعنی کہ وہ اتنی زور کی بارش ہو کہ وہ اس چکنے پتھر پر جو مٹی پڑی تھی وہ مٹی لے جائے بارش، اور وہ پتھر پھر چکنا ہو جائے، صاف ہو جائے، اور اس وہ بارش اس کو بالکل صاف کر کے چھوڑے، سخت کر کے چکنا کر کے چھوڑے، لا شیء علیہ، اس پر کسی قسم کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ لا يقدرون، استئناف لبیان مثل المنافق، منافق کی مثال کا بیان ہے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ استئناف لبیان مثل المنافق، المنفق ریاء، المنفق ریاء، اس منافق کی مثال کا بیان ہے کہ جو از روئے ریا کے دکھلاوے کے مال خرچ کرتا ہو۔ وجمع الضمیری، یہاں پر جو ضمائر جمع کی ہیں یہ الذی کے معنی کے اعتبار سے ضمائر جمع کی لے کر آئے ہیں، یعنی صیغہ جمع کا لے کر آئے، علی شیء مما کسبوا عملوا ای لا یجدون له ثوابا فی الاخر، آخرت میں وہ اس کا کوئی ثواب نہ پائیں گے، کما لا یوجد علی الصفوان شیء من التراب، جیسا کہ اس چکنے پتھر پر مٹی کا کوئی نشان موجود نہیں رہتا، الذی کان علیہ، جو مٹی اس چکنے پتھر پر موجود تھی بارش سے پہلے، بارش سے پہلے جو اس مٹی تھی، اس بارش کے زور سے برسنے کے سبب اس پتھر پر مٹی کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، لِإِذْهَابِ الْمَطَرِ لَهُ، بارش کا اس کو لے جانے کے سبب۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالی کافر قوم کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فطل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خوشنودی حاصل کرنے کو اللہ کی، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کے ثبات و یقین کو، یہ آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو اپنے مالوں کو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو اپنے مالوں کو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت بربوہ، اس باغ کی طرح ہے جو بلند سطح پر ہو،
اصابها وابل، اس پر زوردار بارش ہوئی ہو، فآتت اکلہا ضعفین، جس کی وجہ سے اس باغ نے دو گنا پھل دیا ہو، فآتت اکلہا ضعفین، اس بارش کے سبب اس باغ نے دو گنا پھل دیا ہو۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی ہی کافی، تو پھوار ہی کافی، ہلکی بارش ہی کافی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ جی، ومثل نفقات، نفقات کے اضافے کا کیا مقصد ہے؟ جی، الذین ينفقون اموالهم مشبہ ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، اور جنتن مشبہ بھی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بھی میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر یہاں تشبیہ درست نہیں ہے۔ مشبہ اور مشبہ، الذین ينفقون اموالهم مشبہ ہے، جنتن باغ یہ مشبہ بھی ہے۔ مشبہ بھی اور مشبہ میں بظاہر موافقت نہ ہونے کی وجہ سے تشبیہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مشبہ بھی یہ جنتن باغ از قبیل جمادات ہے، اور جبکہ مشبہ الذین ينفقون اموالهم از قبیل حیوانات ہے، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں اس باغ کی مانند، اس باغ جیسی ہو، تو مشبہ بھی از قبیل جمادات ہے، جبکہ مشبہ از قبیل حیوانات ہے، تو موافقت نہ ہونے کی وجہ سے تشبیہ درست نہ تھی، تشبیہ درست نہ تھی، تو ضروری تھا کہ مشبہ کی جانب حذف مانا جائے، جیسا کہ مفسر نے لفظ نفقات معذوف مانا، تاکہ لفظ نفقات معذوف مانا تاکہ مشبہ اور مشبہ بھی میں موافقت پیدا ہو جائے، مشبہ اور مشبہ بھی میں موافقت پیدا ہو جائے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے خرچ کی مثال، ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا جوئی کے واسطے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو بلند سطح پر ہو، اصابہ وابل، اور اس پر زوردار بارش ہو، اور وہ باغ دو گنا پھل دیتا ہو۔ جی، مثل نفقات الذین ينفقون اموالهم ابتغاء ای طلب مرضات اللہ، ان لوگوں کی خرچ کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا جوئی کے واسطے خرچ کرتے ہوں، وتثبیتا من انفسہم، اپنے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ، ای تحقیقا للثواب علیہ، اس خرچ کرنے پر پورا اعتقاد ہو، یقین ہو ثواب کا، بخلاف المنافقین الذین لا یرجونہ، بخلاف منافقین کے جن کو ثواب کی امید نہیں ہوتی، لانکارہم لہ، ثواب کے انکار کے سبب، من ابتدائیہ، من ابتدائیہ ہے، کمثل جنتن، اس باغ کی مانند ہے، بستان بربوۃ بضم الراء و فتحها، دو قراءت ہے، اکثر کی قراءت را کے ضمہ کے ساتھ ہے، بربوۃ، اور ایک قراءت ربوۃ بھی ہے، اس باغ کی طرح ہے جو بلند سطح پر ہو۔ ربوتن کے معنی مفسر بیان کریں، مکان مرتفع مستوٍ، کہ بلند سطح پر ہو اور ہموار زمین ہو۔ اصابہ وابل، اور اس باغ کو زوردار بارش پہنچے، اصابہ وابل، اس پر زوردار بارش ہو، فآتت اکلہا ضعفین، جس کی وجہ سے اس باغ نے دو گنا پھل دیا ہو، فآتت ای اعطت، اس نے دیا، اکلہا بضم الکاف و سکونہا، کاف کے ضمہ کے ساتھ، و سکونہا، اور کاف کے
سکون کے ساتھ. دو قراءت ہیں بضم الکافی و سکونہا. اکلہا اکولہا، اس باغ نے دو گنا پھل دیا ہو. ثمرہا، دو گنا پھل دیا ہو. ضعفین، مثلی ما یثمر غیرہا، اس کے علاوہ جو دوسرے باغ پھل دیتے ہیں اس کے دو گنا. مثلی ما یثمر غیرہا، اس باغ نے دوسرے باغوں کے پھل کے اس دوسرے باغوں کے پھل دینے کے مقابلے میں دو گنا پھل دیا ہو. مثل ما یثمر غیرہا، دوسرے باغوں کے پھل دینے کے مقابلے میں دو گنا پھل دیا ہو. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی ہو. فَطَلٌّ، تو ہلکی ہی کافی ہے. فَطَلٌّ کا معنی ہوتا ہے ہلکی بارش. مطر خفیف یصیبها ویکفیها، تو اس پر ہلکی سی بارش بھی اگر ہو ویکفیها، تو وہ بھی کافی ہو جائے گی. لِارتفاعها، اس زمین کے بلند ہونے کے سبب. المعنی، اس کا معنی یہ ہے تثمر وتزکو، کثر المطر ام قل، بارش زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، بارش ہلکی ہو یا زیادہ ہو. المعنی تثمر وتزکو کثر المطر ام قل، مطلب یہ ہے اس میں پھل آتے ہیں اور بڑھتے ہیں بارش خواہ زیادہ ہو یا کم ہو. کثر المطر ام قل، بارش خواہ زیادہ ہو یا کم اس میں پھل آتے ہیں اور بڑھتے ہی ہیں. فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُ مَنْ ذُكِرَ تَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ كَثُرَتْ أَمْ قَلَّتْ، اسی طرح مذکورین کے صدقات عند اللہ زیادہ ہوتے ہی رہتے ہیں. جو مذکورہ صفات کے لوگ ہیں ان کے صدقات اللہ کے ہاں وہ زیادہ ہوتے ہی اور بڑھتے ہی رہتے ہیں، خواہ وہ صدقات زیادہ ہوں یا کم ہوں. واللہ بما تعملون بصیر فیجازیکم به. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا. من نخیل و اعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے بہت کمزور ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تب اس باغ پر ایک آگ کا بگولا آ پڑے. فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ تھی. ایک بگولا آئے جس میں آگ تھی. فاحترقت، تو وہ باغ جل گیا، تو وہ باغ جل گیا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو. آیت کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا. تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کا بڑھاپا آ چکا ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے کمزور بچے ہوں اور اس کے بچے
بہت کمزور ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، جس کے سبب وہ باغ جل جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانی واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم ایسی خوشی پسند کرتے ہو کہ جس کے بعد آخر انجام اس قدر اندھوکناک ہولناک اور خوفناک ہو. تو ایود ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ یہ حمزہ انکاری ہے، یعنی ہرگز تم میں سے کوئی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کا کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو جس میں ہر قسم کے میوے ہوں، لیکن اچانک وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے، انجام اس کا برا ہو. یہ تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا. ان تکون لو جنت بستان، کہ اس کا باغ ہو من نخیل و اعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا ثمر من کل الثمرات، ہر قسم کے میوہ جات میں سے ہر قسم کا میوہ ہو، ہر قسم کا اس میں پھل ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ فَضَعُفَ عَنِ الْكَسَبِ، اور اس کو بڑھاپا آ چکا ہو، اور اس کا بڑھاپا آ چکا ہو، فَضَعُفَ عَنِ الْكَسَبِ، جس کے سبب وہ کمانے سے کمزور پڑ گیا ہو. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، اور اس کے کمزور کم سن بچے ہوں جو کمانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں، اور اس کی اولاد اور اس کے بچے کمزور ہوں، یعنی کم سن ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہوں. لا یقدرون علیہ، جو اس کمانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں. فاصابها اعصار، اور اس باغ پر ایسا بگولا آئے، ریح شدیدۃ، یعنی شدید آندھی آئے، فیہ نار، جس میں آگ ہو. فاحترقت فاحترقت بھی، جس آگ کے سبب وہ باغ جل جائے. ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو وأولاده وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم. سو اس نے باغ کو اس وقت کھویا کہ جس وقت وہ اس کا سب سے زیادہ محتاج تھا. ففقد احوج ما كان الیہا، سو باغ کو اس وقت اس نے کھو دیا جس وقت وہ اس باغ کا سب سے زیادہ محتاج تھا. وبقي هو واولاد عجزة متحيرين لا حيلة لهم، تو وہ اور اس کے بچے عاجز اور متحیر رہ گئے ہیں کہ ان کے لیے گزر بسر کرنے کی اور کوئی صورت اب باقی نہیں رہی. وهذا تمثيل لنفقة المراء والمان في ذهابها وعدم نفعها احوج ما يكون اليها في الآخرة. یہ ریاکار اور احسان جتلانے والے کی تمثیل ہے اس کے ضائع ہونے اور اس کے نفع نہ پہنچنے میں، ایسے وقت میں جب کہ وہ ریاکار اور وہ احسان جتلانے والے آخرت میں اس کے ثواب کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. احوج ما یکون الیہ فی الآخرت، آخرت میں اس نفع کے سب سے زیادہ وہ محتاج ہوں گے. والاستفہام بمعنی النفی، اور یہاں پر استفہام آیت کے شروع میں نفی کے معنی میں ہے. وعن ابن عباس هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشیطان فعمل بالمعاصی حتى اغرق اعماله. ابن عباس سے منقول ہے یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے نیک اعمال کی پھر اس پر شیطان مسلط کر دیا گیا تو اس نے معصیت کے عمل شروع کر دیے یہاں تک کہ اس نے اپنے اعمال کو غارت کر دیا. كذلك كما بین ما ذکر، جیسے اللہ تعالی نے ذکر کیا ویسے ہی، کما بین ما ذکر، مذکورہ جو مثال بیان کی، ویسے ہی اللہ رب العزت تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں. لعلکم تتفکرون فتعتبرون، تم اس میں غور و فکر کرو، یعنی تم عبرت حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، ومما أخرجنا لكم من الأرض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ اے ایمان والو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو جو تم کماؤ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، ما کسبتم، انفقوا ای زکو من طیبات جیاد ما کسبتم من المال، جو مال تم کماؤ اس مال میں سے عمدہ چیز بطور زکوٰۃ کے خرچ کرو۔ زکو من طیبات جیاد ما کسبتم من المال، طیبات کی تفسیر الجیاد سے کر کر اشارہ کر دیا کہ طیبات کے یہاں معنی حلال کے نہیں ہے جو کہ اکثر استعمال ہوتے ہیں، بلکہ یہاں عمدہ کے معنی میں ہے جو ردی کے مقابلے میں مستعمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا ای زکو من طیبات جیاد ما کسبتم من المال، اے ایمان والو جو تم مال کماؤ اس میں سے عمدہ چیزیں بطور زکوٰۃ کے خرچ کرو۔ ومن طیبات ما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا یعنی اگایا، جو ہم نے غلہ اناج اور پھل اگائے اس کا عشر ادا کرو۔ ولا تیمموا ای تقصدوا الخبیث منہ، اور ان مذکورہ چیزیں میں سے ردی چیز اور گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ لا تیمموا الخبیث ای لا تقصدوا الخبیث، ردی چیز کو خرچ کرنے کا قصد اور ارادہ ہرگز ہرگز نہ کرو۔ ردی منہ من المذکور، مذکورہ چیزوں میں سے، یعنی کہ مال ردی ہو یا جو زمین سے اناج غلہ پھل اگتے ہوں وہ ردی ہوں، وہ بطور زکوٰۃ کے یا عشر کے تم ردی خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ تنفقون فی الزکاۃ، زکوٰۃ میں، تنفقون جو تم زکوٰۃ میں خرچ کرتے ہو، یہ تنفقون جملہ فعلیہ یہ حالیہ ہے۔ تیممو، لا تیممو کی جو ضمیر ہے اس ضمیر سے یہ حال ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اس میں سے ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ ولستم بآخذیہ، اور جب کہ حال یہ ہے کہ تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، تم اس کو لینے والے نہیں۔ لستم بآخذی، ردی چیز کو، ادنا چیز کو اپنے حق میں تم خود وصول کرنے والے نہیں ہو۔ ای الخبیث بآخذیہ، ہاں ضمیر کا مرجع الخبیث کی طرف، لو اعطیتموہ فی حقوقکم، اگر وہ ردی چیز تم کو تمہارے حقوق میں دے دی جائے تو تم اس کو لینے والے نہیں۔ الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ مگر یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو، بالتساہل، تساہل کے ذریعے سے تم نظر انداز کر جاؤ۔ الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم نظر انداز کر جاؤ چشم پوشی کرتے ہوئے۔ وغض البصری،
اور نرمی کرتے ہوئے اور چشم پوشی کرتے ہوئے. الا ان تغمضوا فیہ بالتساہل وغض البصر، نرمی اور چشم پوشی کرتے ہوئے تم اس کو نظر انداز کر جاؤ. فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ، پس کیسے تم ان ردی چیزوں کو اللہ کے حق میں بطور زکوٰۃ کے تم ادا کرتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ نَفَقَاتِكُمْ حَمِيدٌ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ان نفقات، صدقات و خیرات سے بے نیاز ہیں، اور وہ ہر حالت میں قابل تعریف ہی ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا، جاننے والا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے. یخوفکم بھی، تنگ دستی سے تم کو خوف زدہ کرتا ہے. ان تصدقتم اگر تم مال صدقہ کر دو گے، فتمسکو، اگر تم صدقہ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، تو چنانچہ فتمسکو، تو تم خرچ نہ کرو. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیا البخل، یہاں سے سیاق کے تقاضے کے مطابق یہاں سے فحش سے مراد بخل ہے اور زکوٰۃ کو روکنا. واللہ یعیدکم علی الانفاق، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں، اور تم سے وعدہ کرتے ہیں علی الانفاق، انفاق پر، مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں. لذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے مال خرچ کرنے پر تمہارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں. وفضلا رزقا خلفا منہ، اور اور فضل کا، اور فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے، اور اس کا بہترین بدل ہے. جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کا بہترین بدل دینے کا وعدہ کرتے ہیں. واللہ واسع فضلہ علیم بالمنفق، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو وسعت دینے والے اور مال خرچ کرنے والے کو خوب جاننے والے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس سے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس سے حکمت دی گئی تحقیق اسے دی گئی بہت بڑی بھلائی، بہت بھلائی دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. جی، یؤتی الحکمت العلم النافع المؤدی الی العمل. حکمت کی تعریف کی مفسر نے کہ حکمت سے مراد علم نافع ہے، اور علم نافع وہ ہے جو کہ عمل تک پہنچا دینے والا ہو. تو وہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے، یعنی علم نافع عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جس کو یہ حکمت دے دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو تحقیق اسے بہت بھلائی دی گئی، اسے بہت بھلائی دی گئی. لمصیرہ الی السعادۃ الابدیہ، لمصیرہ الی السعادۃ الابدیہ، اس کے سعادت ابدیہ تک پہنچنے کی وجہ سے اس کو بہت بھلائی دی گئی. لمصیر الی سعادت الابدیہ، سعادت ابدیہ تک پہنچنے کی وجہ سے. وما یذکر فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الذال، یہاں پر تا کا جو کہ باب کی علامت ہے، اصل صیغہ میں تا کا ذال میں ادغام ہوا ہے. یتعظ، وما یذکر الا اولو الالباب ای اصحاب العقول، عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، کوئی نصیحت قبول. یذکر سے مراد یتعظ، کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا عقل مندوں کے سوا اصحاب العقول. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار.
اور جو تم خرچ کرو گے کوئی خیرات، او نظر تم من نظر، یا تم کوئی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتے ہیں، اور ظالموں کے لیے مددگار نہیں، ہمارے ظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خیرات صدقات خرچ کرو گے، جو تم خیرات صدقات خرچ کرو گے، ادیتم من زکات او صدقۃ، یعنی جو تم زکوٰۃ یا صدقہ ادا کرتے ہو، او نظر تم من نظر، یا جو تم کوئی نظر مانو گے، فوفیتم بھی، نظر مانو گے، فوفیتم بھی، نظر ماننا ہی قابل ثواب نہیں ہے، بلکہ اس نظر کو پورا بھی کرو، فوفیتم بھی، یا تم کوئی نظر مانو گے اور اس کو پورا کرو گے، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں، فیجازیکم علیہ، اس پر وہ تم کو جزا دے گا۔ یعنی اثبات العلم کنایہ عن الجزاء، عن الجزاء فهو معلوم۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، بمنع الزکاة والنذر، کہ ان لوگوں پر ظلم کی تعریف ظلم کی تعریف کیسے صادق آتی ہے، اسی کو مفسر بیان کر رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے زکوٰۃ ادا نہ کر کے، اور اسی طرح نظر پوری نہ کر کے، او بوضع الانفاق فی غیر محلہ من معاصی اللہ، یا انفاق کو غیر محل میں خرچ کر کے یہ ظالم ٹھہرے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ تعالیٰ اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، وما للظالمین بمنع الزکاة والنذر او بوضع الانفاق فی غیر محل من معاصی اللہ، یا انفاق کو غیر محل میں یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں وضع کر کے رکھ کے وہ ظالم ٹھہرے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، مانعین لهم من عذابہ، کہ جو اللہ کے عذاب سے ان کو روکنے والے ہوں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات ظاہر اعلانیہ دو تو یہ اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو چھپاؤ اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے زیادہ بہتر، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کرے گا تمہارے کچھ گناہ، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس سے اللہ تعالی باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ان کی ہدایت آپ کا ذمہ نہیں، ان کی ہدایت آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی واسطے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا، اور وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی، تم پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ جی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم مال خیرات خرچ کرو ظاہراً، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے، ان تبدو ای تظہروا الصدقات ای النوافل، نفلی
صدقات اگر تم ظاہر کر کر دو، فنعما ہی تو یہ اچھی بات ہے، ای نعما شیئن ابداؤہا یعنی نفلی صدقات کو ظاہر کرنا بھی اچھی چیز ہے، وَإِن تُخْفُوهَا ای تُسِرُّوهَا اگر تم ان نفلی صدقات کو خفیہ طریقے سے دو، وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ اور ان نفلی صدقات کو فقراء تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم مِّنْ ابتدائها اس ابتدائی صورت سے یہ صورت زیادہ بہتر ہے، وَإِيتَائِهَا الْأَغْنِيَاءَ اور مالداروں کو دینے سے، یعنی ان نفلی صدقات کو چھپا کر اور فقراء تک پہنچانا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اعلانیہ طور پر مال خرچ کرنے سے، اور ان نفلی صدقات کو مالداروں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اما صدقۃ الفرض فالافضل اظہارها لیقتدى به ولئلا يتهم وإيتاؤها الفقراء متعین، فرمایا کہ جو فرض صدقات ہیں، یعنی کہ جیسے زکوٰۃ، عشر وغیرہ، صدقۃ الفطر، اور یہ جو فرض صدقات ہیں، اس کا ظاہر کرنا افضل ہے تاکہ لوگ اس کی اقتداء کریں، لیقتدیٰ بھی تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور تاکہ یہ شخص محل تہمت میں نہ رہے، وَإِيتَاءُ الْفُقَرَاء متعین اور فقراء کو دینا تو متعین ہی متعین ہے۔ وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَبِالنُّونِ دو قراءت ہیں، یا کے ساتھ اور نون کے ساتھ، وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَبِالنُّونِ یا کے ساتھ یکفر اور نون کے ساتھ نکفر، مجزومن تو جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ حالت جزم میں ہے، بالیاء و بالنون مجزومن بالعطف علی محل ہوا کے محل پر عطف کرتے ہوئے یہ حالت جزم میں ہے، اور اس وجہ سے یہ مجزوم ہے نکفر، چونکہ ہوا یہ جواب شرط ہونے کے سبب یہ محلن مجزوم ہے، اسی پر عطف کرتے ہوئے یہ فعل مضارع بھی مجزوم ہوگا اور آخر والا حرف وہ جزم ہوگا، مجزوم بالعطف علی محل ہوا لأنه جواب شرط ومرفوعا على الاستئناف، اور مرفوع ہونے کی صورت میں یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ دور کرے گا تمہارے کچھ گناہ، من تبعیض کے معنی میں ہے، بعض کے معنی میں ہے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے، عالم بباطنی کا ظاہری تمہارے ظاہر کی طرح باطل کو بھی جاننے والے ہیں، لا یخفی علیہ شیء منہ اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، ولما منع صلی اللہ علیہ وسلم من التصدق علی المشرکین لیسلموا نزلا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو صدقہ خیرات کرنے سے روک دیا تاکہ وہ اسلام لے کر آئیں، تو اگلی آیت کا یہ سبب نزول مفسر نے بیان کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ خیرات کرتے ہوئے منع فرما دیا تاکہ وہ لیسلموا تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، تب یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں، اللہ تعالی جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، لیس علیک ھداھم ای الناس الی الدخول فی الاسلام ہدایت سے یہاں مراد دخول فی الاسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھلا دینا ہے، یہاں پر جو ہدایت کے معنی میں ہے وہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہے، جو نفی ہے آپ سے وہ ایصال المطلوب کی نفی کی گئی ہے کہ آپ کے ذمے یعنی ہدایت یعنی اسلام میں داخل کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، الناس الی الدخول فی الاسلام اسلام میں داخل کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، انما علیک البلاغ آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، من یشاء ہدایتہ الی الدخول فیہ اسلام میں داخل کرنے کی جس کو ہدایت دینا پسند کرتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر مال فلانفسکم
اور جو تم خیر یعنی مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے ہی واسطے، لأن ثوابہ لہا، اس لیے کہ اس مال کے خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسی کے لیے ہے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ ای ثوابہ لا غیرہ من اغراض الدنیا، خبر بمعنی نہیں۔ یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، یعنی فعل مضارع ہے لیکن یہ معنی میں نہیں کہ ہے، جملہ انشاء کے معنی میں ہے، تم اللہ کی رضا ہی کی خاطر مال خرچ کرو، وہ نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہاں پر خبر معنی نہیں کہ ہے، یعنی تم اللہ کی رضا ہی کی خاطر مال خرچ کرو، یا تم اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے مال خرچ نہ کرو۔ ای ثوابہ لا غیرہ من اغراض الدنیا، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے مال خرچ نہ کرو، نہ کہ دنیا کی کسی اور غرض کے لیے، خبر معنی نہیں میں ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم جزاؤہ، اور جو تم خیر خرچ کرو گے، اور جو تم مال خرچ کرو گے، یوفى الیکم، تو تمہیں پورا پورا ملے گا اس کی جزا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی، تن لا تظلمون تنقصون منہ شیئا، کہ اس کے ثواب میں سے کسی چیز کی بھی کمی نہ کی جائے گی۔ والجملتان تاکید للأولی، یہ دونوں جملے پہلے جملے کی تاکید ہیں۔ یہ دو جملے وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم مال خرچ کرو گے تو یوفى الیکم، تو تمہیں اس کی جزا پوری ملے گی، وانتم لا تظلمون، اور کچھ زیادتی نہ کی جائے گی۔ یہ دو جملے یہ تاکید ہیں اس جملے کی جو کہ پہلا جملہ ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی واسطے۔ یہ اگلی آیت ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، وہ ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، انہیں سمجھے ناواقف ان کے سوال نہ کرنے سے مالدار، يحسبهم الجاهل اغنياء، ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھیں، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم تو انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیتا ہے، لا يسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو تم مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل اللہ، فقراء تنگ دستوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، للفقراء خبر مبتدا محذوف ای الصدقات، للفقراء مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مبتدا محذوف الصدقات ہے، یعنی ان صدقات کے اصل مستحق وہ تنگ دست ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ الصدقات للفقراء، ان صدقات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، وہ فقراء وہ تنگ دست جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ جار مجرور ثابتتن کے متعلق ہو کر یہ شبہ جملہ ہو کر الصدقات کے لیے خبر ہو جائے گا، تو الصدقات مبتدا محذوف کی خبر ہے کہ صدقات کے اصل مستحق وہ فقراء نادار اور تنگ دست ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔
جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے، ای حبسوا انفسهم علی الجہادی، یعنی جنہوں نے خود کو جہاد میں محبوس کر رکھا ہے، یعنی جنہوں نے خود کو جہاد میں محبوس کر رکھا ہے، ونزلت فی اہل صفتی، اور آئندہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہم 400 من المہاجرین ارصدوا لتعلیم القرآن والخروج مع السرایا، وہ مہاجرین کی 400 کی جماعت تھی، مہاجرین میں سے 400 تھے جو قرآن کی تعلیم اور سرایہ کے ساتھ نکلنے کے لیے مستعد رہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لا یستطیعون ضربا ای سفرا فی الارض، وہ زمین میں یعنی ملک میں چلنے پھرنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، للتجارت والمعاش، معاش کے لیے اور تجارت کے لیے، لشغلہم عنہ بالجہاد، لشغلہم عنہ بالجہاد، جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ معاش اور تجارت کے لیے سفر نہ کر سکتے تھے۔ یحسبہم الجاہل ای بحالہم، ان کی حالت سے ناواقف لوگ سمجھتے ہیں، اغنیاء مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف ای لتعففہم عن السوال وترکہ، سوال سے اجتناب کرنے کے سبب ان کی حالت سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، ترک سوال کی وجہ سے اور سوال سے احتیاط کرنے کی وجہ سے ناواقف انہیں غنی سمجھتا تھا یا سمجھتا ہے۔ مفسر لے کر آئے لتعففہم عن السؤال، سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف ان کو غنی سمجھتا ہے۔ لتعففہم اشار به الى ان من متعلقۃ بیحسب، کہ من یہ یحسب فعل کے ساتھ متعلق ہے، اور یہاں پر من تعلیل کے لیے ہے، علت کو بیان کرنے کے لیے ہے سابقہ جملے کی، کہ ناواقف لوگوں کا ان کو مالدار سمجھنے کی علت یہی تھی کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ تعریفہم یا مخاطبا، اے مخاطب تو ان کو ان کی پیشانی کے نشانات سے پہچان لیتا ہے۔ تعریفہم یا مخاطبا بسیماہم، ان کے چہرے کے نشانات سے تو پہچان لیتا ہے۔ بسیماہم علامتہم من التواضع واثر الجہد، اے مخاطب تو بسیماہم ای علامتہم من التواضع واثر الجہد، تو ان کی تواضع اور مشقت کے اثر کی علامت سے پہچان لیتا ہے، تو ان کی تواضع اور مشقت کے اثرات کی علامت سے پہچان لیتا ہے۔ سیماہم ای علامتہم، تو تواضع اور جہد مشقت کے اثرات کی ایک علامت سے تو ان کو پہچان لیتا ہے۔ لا يسألون الناس شيئا فيلحفون الحافا، ای لا سؤال لهم اصلا فلا يقع منهم الحاف وهو 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 الالحاح۔ لا يسألون الناس شيئا، وہ لوگوں سے لپٹ کر کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرتے۔ فَيُلْحِفُونَ إِلْحَافًا، فعل مقدر ہے، معذوف ہے، اسی کو مفسر لے کر آئے کہ الحافاً یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے سبب، اور وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے اور وہ لپٹتے بھی نہیں۔ أَيْ لَا سُؤَالَ لَهُمْ أَصْلًا فَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ إِلْحَافٌ، یعنی وہ بالکل سوال نہیں کرتے، لہذا چمٹ کر سوال بھی ان کی طرف سے واقع نہیں ہوتا، چمٹ کر سوال کرنا بھی ان کی طرف سے واقع نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْإِلْحَاحُ،
اور وہ الحاف کے معنی اصرار کے آتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم فیجازیکم علیہ، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، سو وہ تم کو اس کی جزا دے گا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔